السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے: اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ رب انفخ روح برکت فی کلامی ھذا وجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ۔ قابل صد احترام صدر اجلاس اور معزز حاضرین جلسہ، جیسا کہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے، خاکسار نے جس عنوان پر چند معروضات پیش کرنی ہیں وہ ہے خلافت سے وابستگی اور اطاعت ہی روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ سامعین کرام، ہمارا یہ ایمان اور یقین محکم ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے۔ یہ یقین و ایمان کسی خوش عقیدگی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اس کی فعلی شہادتیں ہیں۔ خلفائے احمدیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ان فعلی شہادتوں سے ہم پر اس حقیقت کو آشکار کیا ہے اور کر رہا ہے کہ بے شک تم نے اپنی رائے دی ہے، لیکن ان کا انتخاب میں نے کیا ہے۔ خلافت خامسہ کے انتخاب کے وقت کی صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ محترمہ رضوانہ شفیق صاحبہ، اہلیہ مکرم قاضی شفیق احمد صاحبہ آسٹریا بیان کرتی ہیں، جس روز حضور رحمہ اللہ یعنی حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، خاکسارہ گھر پر MTA سے براہ راست تمام نشریات دیکھ رہی تھی۔ چونکہ میرے شوہر قاضی شفیق احمد وفات کے روز ہی لندن روانہ ہو گئے تھے، سو اکیلی بیٹھی ٹی وی پر ہر لمحہ دیکھتی رہی۔ رات کو جب خلافت کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی اور لوگ بے چینی سے دعائیں کرتے ہوئے خدا کی رحمت کے طلبگار تھے اور قدرت ثانیہ کا ایک نیا پہلو دیکھنے کے منتظر مسجد فضل لندن کے دروازے پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، تو خاکسارہ بھی یہ نظارہ MTA پر دیکھ رہی تھی کہ اچانک تھکن کی وجہ سے
لمحہ بھر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، مگر سمجھ نہیں آتا کہ نیند کی حالت ہے یا خیال کی حالت ہے، مگر ایک دم نور ہی نور آسمان سے اترتا دکھائی دیا، جو بہت تیزی سے برق روی سے زمین کی طرف بڑھتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نور اس جگہ میں جہاں خلافت کمیٹی بیٹھی ہے داخل ہو گیا ہے۔ اسی لمحہ دل میں یہ خیال بھی پیدا ہو رہا ہے کہ اس بار خلیفۃ المسیح کا نام حروف ابجد کے لفظ میم سے شروع ہوگا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ نور میم نامی شخص مسرور میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ الفاظ دل میں گونجتے ہیں جو میرے منہ سے جاری ہو گئے کہ اللہ نے اپنا خلیفہ چن لیا اور جس شخص میں اپنا نور بھرنا تھا بھر دیا۔ ایسے ہی عالم میں ایک دم جیسے میری آنکھ کھل گئی ہو یا وہ نظارہ ٹوٹ گیا ہو اور وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ میرا جسم سخت کپکپانے لگا اور دل میں خوف طاری ہو گیا کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے، کون سی کیفیت سے گزری ہوں، مگر دل کو یہ کامل یقین ہو گیا کہ خدا تعالیٰ نے اپنا فیصلہ فرما دیا ہے، لوگوں پر ظاہر ہونا باقی ہے اس کا۔ اور میں نے اسی وقت اپنے شوہر قاضی شفیق صاحب کو فون کیا، جو کہ مسجد فضل لندن کے باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور سارا واقعہ بیان کیا اور کہا خدا تعالیٰ نے اپنا خلیفہ منتخب کر لیا ہے اور یقیناً بس اعلان ہونا باقی ہے، کیونکہ خدا نے اس عام بندے میں اپنا نور منتقل کر کے اسے خاص بندوں میں چن لیا ہے۔ اتنے میں انہوں نے مجھے فون بند کرنے کو کہا کہ کوئی اعلان ہونے لگا ہے، سو میں نے بھی یہ نظارہ اگلے ہی لمحہ MTA پر براہ راست دیکھا، جس میں آپ یعنی مکرم عطاء المجیب راشد صاحب امام مسجد فضل لندن اعلان فرما رہے تھے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس حضرت مرزا مسرور احمد ہمارے خلیفہ ہوں گے۔ خدا تعالیٰ میرے پیارے آقا کو عمر دراز، صحت و تندرستی کے ساتھ عطا فرمائے اور ان کا بابرکت وجود تا دیر ہم میں قائم رکھے، آمین، بحوالہ ہفت روزہ اخبار البدر۔ پس ایسی خلافت جو خدا تعالیٰ نے خود چنی ہو، کیا اس کے بارے میں ذرا سا شک بھی کسی کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اس خلافت سے وابستگی میں ہی ہر قسم کی برکات اور روحانی ترقیات مضمر ہیں؟ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر دنیا کے جھمیلوں میں رہتے ہوئے ان جھمیلوں سے متاثر ہوئے بغیر اس طور پر اپنے اخلاق اور روحانیت کو سنوارے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں اس کو بلائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضی رہتے ہوئے اور رضا پاتے ہوئے، پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اخلاقی اور روحانی ترقی یہ وہ بنیادی غرض ہے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ جس نے اس دنیا میں اپنے نفس کو اخلاقی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی سنوارنے میں کامیابی حاصل کی، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، یعنی کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اپنے نفس کو پاک کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور جس کو اس میں ناکامیابی حاصل ہوئی اس کے بارے میں فرمایا قد خاب من دساہا، یعنی ناکام و نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کرنے کی بجائے مٹی میں گاڑ دیا۔ نفس کی پاکیزگی، اخلاقی اور روحانی ترقی حاصل کرنے کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے خود کر رکھا ہے۔ یہ نظام انبیاء اور مرسلین کی بعثت اور ان کے بعد خلافت کے بابرکت نظام کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت اس گمراہی کے دور میں اسی مقصد سے ہوئی ہے۔ دنیا میں ایک روحانی انقلاب پیدا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں اب اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ دنیا کو تقوی اور طہارت کی زندگی کا نمونہ دکھائے،
اسی غرض کے لیے اس نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے۔ وہ تطہیر چاہتا ہے اور ایک پاک جماعت بنانا اس کا منشا ہے۔ ملفوظات جلد 5۔ جس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد دنیا میں ایک روحانی انقلاب پیدا کرنا تھا، اسی طرح آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق قائم نظام خلافت کا مقصد بھی دراصل دنیا میں ایک روحانی انقلاب پیدا کرنا ہے اور اس روحانی ترقی کو زندہ رکھنا ہے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے رکھی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خلافت احمدیہ دنیا میں ایک روحانی انقلاب پیدا کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ خلافت احمدیہ اس لیے قائم کی گئی ہے کہ جو بیج حضرت مسیح و مہدی کے ذریعے بویا گیا اس کی آبیاری کرے اور مہدی کا جو مشن تھا اس کی تکمیل کرے، اور یہی مقصد ہے جس کے حصول کے لیے خلافت احمدیہ کو قائم کیا گیا ہے۔ آپ حضور فرماتے ہیں، آپ خلافت احمدیہ کے اس مرکزی نقطہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں اور اپنی نسلوں کو بھی اس کی اہمیت بتائیں۔ سبیل الرشاد حصہ دوم۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرماتے ہیں، یاد رکھیں اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے واضح ارشادات کی روشنی میں خلافت سے تعلق کے نتیجہ میں ہی ایمانی اور عملی ترقی ہوگی۔ چاہے کوئی کتنا ہی بڑا عالم یا مدبر یا بظاہر کسی روحانی مقام پر پہنچا ہوا ہو، اگر خلیفہ وقت سے تعلق کا وہ معیار نہیں جو ہونا چاہیے تو جماعتی ترقی یا کسی کی روحانی ترقی میں اس کے اس مقام کا رتی برابر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس بات کو اس کی گہرائی میں جا کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحوالہ الفضل انٹرنیشنل۔ معزز سامعین، اس زمانہ میں جبکہ کفر و ضلالت اور شرک و مادہ پرستی کا مہیب طوفان اور انسانیت کی ساری اخلاقی اور روحانی قدروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے پر تلا ہوا ہے، اس طوفان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی روحانیت کو مسخ ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلافت کی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی کمروں کو حبل اللہ کی عطا کی ہوئی رسی یعنی خلافت سے باندھ دیں، وہ رسی جس کا ایک سرا مالک دو جہان نے اس دور میں امام وقت کو تھما دیا ہے۔ وہ امام ہی وہ ڈھال ہے جو شیطان کے ہر وار سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ موجودہ زمانہ کی گمراہی اور دجالی فتنوں کے بارے میں انذار کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تاکیدی نصیحت فرمائی تھی کہ تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعز بأصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك، یعنی مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہنا۔ راوی نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہنا۔ راوی نے پوچھا کہ اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور نہ ان کا کوئی امام ہو؟ فرمایا کہ پھر ان تمام لوگوں سے الگ ہو جا، خواہ تمہیں جنگل میں جا کر درختوں کی جڑیں چبانی پڑیں، یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے۔ صحیح البخاری۔ شیطان اس زمانے میں اپنے تمام حربوں کے ساتھ اور اپنے تمام مددگاروں کے ساتھ ہمارے ایمان اور روحانیت کو تہ و بالا کرنے کے لیے چوطرفے حملہ کر رہا ہے۔ اس زمانہ میں خلافت سے وابستگی کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ خلیفہ وقت ہی ڈھال بن کر ہمیں بچا سکتا ہے۔ دنیا میں اور کوئی ذریعہ نہیں جو ہمیں ان شیطانی حملوں سے محفوظ کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
इन्नमल इमाम जुन्नतुन युकातलु मिन वराइही व युत्तका बिही। इमाम एक ढाल है जिसके पीछे रहकर शैतान से जंग जीती जाती है और इसी के ज़रिए शैतान के हमला से बचा जाता है। सही बुखारी। फिर एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलीफतुल्लाह से वाबस्ता होने की इस कदर तलकीन व ताकीद फरमाई कि फरमाया, इन रायत यौमइज़िन खलीफतल्लाहि फिल अर्ज़ फल्ज़िमहु व इन नुहिका जिस्मुका व उखिज़ मालुका। अगर तो अल्लाह के खलीफा को ज़मीन में देखे तो उससे मजबूती से वाबस्ता हो जाना, अगरचे तेरा जिस्म नोच दिया जाए और तेरा माल छीन लिया जावे। मुस्नद अहमद बिन हम्बल। एक और हदीस में फरमाया, मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा इलन नार, जो शख्स जमात से अलग हुआ वो गोया आग में फेंका गया। जामे तिर्मिज़ी। सामीन किराम, अल्लाह ताला का हम पर कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें वो रूहानी खिलाफत अता फरमाई है जो हर शर, फितना, फसाद, शैतानी व तागूती और दज्जाली हमला से हमारे ईमान व यकीन और हमारी अखलाकी व रूहानी अक़दार को महफूज रखने के लिए एक ढाल की तरह, एक सीसा पिघलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। खलीफा वक्त हमारे तज़किया और तरबियत के लिए दिन रात एक कर देता है। रातों का राहिब बनकर हमारे लिए दुआ गो रहता है। उसका दर्दमंद दिल अहबाब जमात के लिए हर आन धड़कता है। उसके ख्यालात व अफकार का महवर व मरकज़ अहबाब जमात की तरबियत व तालीम होती है। जमात अहमदिया के लिए तो ये मौका सजदात शुक्र बजा लाने का है और अपना सब कुछ कुर्बान करते हुए खुदा ताला की राह में बिछ जाने का है कि उसने खिलाफत जैसी नेमत उज़्मा हमें अता फरमाई है। जल रहा है एक आलम धूप में बेसाइबा, शुक्र मौला कि हमें ये साए रहमत मिला। इस्लाम अहमदिया पाक मोहम्मद मुस्तफा गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया हज़रत खलीफतुल मसीह अल खामिस नारे तकबीर। हज़रात, खलीफतुल मसीह का वजूद अल्लाह ताला के नूर से मुनव्वर होकर एक नूरानी वजूद बन जाता है। उसके वजूद के तुफ़ैल दुनिया में खुदा का नूर फैलने लगता है और वह दुनिया में इंतशार रूहानियत का मरकज़ बन जाता है। उस पाक वजूद से ज़ाती ताल्लुक़ पैदा करने से इंसान अपने दीन व दुनिया को संवारता है। बस खलीफा वक्त को खुदा ताला से मिलने वाले नूर, इल्म व मारिफत और कबूलियती दुआ के निशान से बरकत हासिल करने के लिए मोमिनीन की एक अहम ज़िम्मेदारी ये है कि वो खलीफा वक्त के साथ मोहब्बत व अक़ीदत और फ़िदाइयत का एक ज़ाती और करीबी ताल्लुक़ पैदा करें। कुरान करीम में यह हुक्म मौजूद है कि अल्लाह और उसके रसूल से बाप दादा, औलाद, भाई, बीवियों, रिश्तेदारों, दुनियावी अमवाल, दुनियावी मशागिल और तिजारतों से बढ़कर मोहब्बत होनी चाहिए। फरमाया, अगर ये सब कुछ तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह की राह में जहाद करने से ज़्यादा महबूब हैं तो फिर इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फ़ैसला ले आए, और अल्लाह फासिकों को पसंद नहीं करता। सूरत तौबा आयत 24। रसूल के बाद चूँकि खलीफा उसका जानिशीन होता है, इसलिए खलीफा वक्त से भी दुनिया की हर महबूब चीज़ और ताल्लुक़ों से ज़्यादा महब्बत करना हमारे लिए लाज़मी और फ़र्ज़ है। हज़रत खलीफतुल मसीह अल खामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्सिल अज़ीज़ फरमाते हैं, अगर कुदरत सानिया न हो तो इस्लाम कभी तरक्की नहीं कर सकता। बस इस कुदरत सानिया के साथ कामिल इखलास और महब्बत और वफ़ा और अक़ीदत का ताल्लुक़ रखें और खिलाफत की इताअत के जज्बा को दायमी बनाएं और इसके साथ महब्बत के जज्बा को इस कदर बढ़ाएं कि इस महब्बत के बिलमुकाबिल दूसरे तमाम रिश्ते कमतर नज़र आएँ। इमाम से वाबस्तगी में ही सब बरकतें हैं और वही आपके लिए हर किस्म के फितनों और इब्तिलाओं के मुकाबला के लिए ढाल है। मशअल राह जल्द 5। सामीन किराम, अखलाकी और रूहानी तरक्की
اور افزائش کے لیے صادقین کی صحبت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لازمی قرار دی ہے۔ فرمایا کونو مع الصادقین، یعنی صادقوں کی صحبت اختیار کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس سلسلہ میں فرماتے ہیں صادقوں کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو دور بیٹھ رہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ کبھی آئیں گے، اس وقت فرصت نہیں ہے۔ بھلا 1300 سال کے موعود سلسلہ کو جو لوگ پالیں اور اس کی نصرت میں شامل نہ ہوں اور خدا اور رسول کے موعود کے پاس نہ بیٹھیں، وہ فلاح پا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ملفوظات جلد اول حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، جو شخص میرے پاس آتا ہے ضرور وہ اس روشنی سے حصہ لے گا، مگر جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس زمانہ کا حسن حسین میں ہوں، جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا، مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے اور اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی۔ فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3۔ صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد یہ چراغ خلیفہ وقت کے ہاتھ میں ہے۔ خلیفہ وقت کی صحبت دلوں اور روح کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے۔ اس زمانہ میں قرآن و حدیث اور بزرگان سلف کی پیشگوئیوں کے مطابق قائم MTA کے عظیم الشان نظام کے ذریعے آج ہم خلیفہ وقت کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ آج خدا نے MTA کے ذریعے خلیفہ وقت اور عوام کے درمیان فاصلہ کم کر دیا ہے، اور اگر ہم حالات کے پیش نظر خلیفہ وقت کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے تو خلیفہ وقت MTA کی برکت سے ہر روز ہمارے گھروں میں جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ جتنا قریب سے آج خلیفہ وقت کو دیکھنے اور آپ کی باتیں سننے کا موقع ہے، یہ موقع انسانی تاریخ میں کسی نبی یا خلیفہ کے دور میں نہیں آیا۔ لہٰذا اب بھی اگر ہم وقت نکال کر MTA کے ذریعے نشر ہونے والے خلیفہ وقت کے پروگراموں کو نہیں دیکھتے اور سنتے تو یہ اس عظیم نعمت کی ناقدری ہے جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سامعین کرام، روحانی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے بعد ان کے خلیفہ کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے، اس لیے روحانی ترقیات کے لیے ہر قسم کی برکات کا حصول خلافت کے زیر سایہ رہ کر ہی ممکن ہے۔ خدا تعالیٰ کی عبادت کا حق صحیح طور سے خلافت سے وابستگی کے بغیر ممکن نہیں۔ شیطانی اور دجالی فتنوں سے حفاظت خلافت سے وابستگی کے بغیر ممکن نہیں۔ اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق پانا خلافت سے وابستگی کے بغیر ممکن نہیں۔ دجال کے فریب سے، شیطانی طاقتوں کے دھوکے سے، طاغوت کے پھیلائے ہوئے جال سے بچنا خلافت سے وابستہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دعاؤں کی برکات بھی خلافت کے ساتھ وابستہ کی گئی ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو منصب خلافت پر سرفراز کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کی قبولیت بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اگر اس کی دعائیں قبول نہ ہوں تو پھر اس کے انتخاب کی ہتک ہوتی ہے۔ منصب خلافت صفحہ 32۔ نیز فرماتے ہیں تمہارے لیے ایک شخص تمہارا درد رکھنے والا، تمہاری محبت رکھنے والا، تمہارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والا، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف جاننے والا، تمہارے لیے خدا کے حضور دعائیں کرنے والا، مگر ان کے لیے نہیں ہے۔ تمہارا اسے فکر ہے، درد ہے، وہ تمہارے لیے اپنے مولا کے حضور تڑپتا رہتا ہے، لیکن ان کے لیے ایسا کوئی نہیں۔ کسی کا اگر ایک بیمار ہو تو اس کو چین نہیں آتا، لیکن کیا تم ایسے انسان کی حالت کا اندازہ کر سکتے ہو جس کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بیمار ہوں؟ برکات خلافت انوار العلوم جلد 2۔ لیکن سامعین کرام، ہماری محبت میں سرشار خلیفہ وقت کی دعائیں اسی کے حق میں قبول ہوتی ہیں جو حقیقی رنگ میں خلافت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے شمار لوگ دعا کے لیے لکھتے رہتے ہیں،
میری ذات کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے منصب خلافت پر فائز فرمایا ہے۔ اس لیے اگر کسی احمدی کو منصب خلافت سے پیار نہیں یا اس مقام سے سچا عشق نہیں تو خلیفہ وقت کی دعا بھی اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے زبانی اور عملی طور پر بھی اطاعت خلافت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کی دعائیں سنے گا جو خلافت سے سچی وفاداری رکھتا ہے۔ بحوالہ الفضل 6 فروری 2001 عیسوی۔ پس اگر ہم خلیفہ وقت کی مقبول دعاؤں کے وارث بننا چاہتے ہیں تو ہم سے بے لوث محبت کرنے والے خلیفہ کے ساتھ ہمارا تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے، ایسا مضبوط کہ دنیاوی رشتوں میں اس کی کوئی مثال نظر نہ آئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں محترم منیر احمد جاوید صاحب پرائیویٹ سیکریٹری حضور انور گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں میں علی وجہ البصیرت یہ گواہی دیتا ہوں کہ آج خطہ ارض پر خدا اور اس کے رسول کی سچی نمائندگی کا شرف صرف اور صرف خلافت احمدیہ کو حاصل ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خلیفہ وقت کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو غیر معمولی حالات میں پورے ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے خلیفہ وقت کی دعاؤں سے دلوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ میں نے پریشان چہروں کو بڑی بے چینی سے ملاقات کے لیے آتے اور پھر حضور کی محبت بھری نصیحتوں، مشوروں اور دعاؤں کے بعد پرسکون دلوں اور خوشی سے دمکتے چہروں کے ساتھ واپس جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ بخدا میں نے خلیفہ وقت سے سچی عقیدت اور ان سے زندہ تعلق رکھنے والوں کے لیے تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے اور انہونیوں کو ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، فرماتے ہیں حضرت امیر المومنین کی روزمرہ ڈاک میں جو سینکڑوں خطوط موصول ہوتے ہیں ان میں سے اکثر بیماریوں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے دعاؤں کی درخواستوں پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے ہی عرصہ بعد پھر معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے خلیفہ کی راتوں کی دعاؤں نے ان کے دن پھیر دیے ہیں۔ بہت سے بیمار شفایاب ہو گئے، حتیٰ کہ ڈاکٹروں کے بقول چند دنوں یا گھنٹوں کے مریضوں کی بیماریوں کے نام و نشان مٹ گئے اور لوگوں نے انہیں سالوں زندہ پھرتے دیکھا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خلافت کی برکت سے مقدمات میں پھنسے ہوئے ان سے نجات پا گئے، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا ہو گئی، کم ذہن طالب علم ترقیات کے نئے سنگ میل طے کرنے لگے، چٹیوں میں مبتلا افراد کی گردنیں ہر قسم کے توقوں سے آزاد ہو گئیں اور بے سہاروں کو سہارا اور بے کسوں کو طاقت سے نوازا گیا۔ فرماتے ہیں یہ ایک ازلی ابدی حقیقت ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ خلافت کے سنگ پارس کے ساتھ لگنے والا مٹی کا ٹھیکرا بھی ہیرا بن جاتا ہے، مردے زندگی پاتے ہیں اور اس کے در سے دور ہونے والوں کی روحیں ہمیشہ تپتے صحراؤں اور ویرانوں میں بھٹکتی رہتی ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے اور اس کے انتخاب میں کوئی نقص نہیں ہوتا۔ تقریر برموقع جلسہ سالانہ جرمنی 2011 عیسوی۔ مکرم معروف صابر السید صاحب آف مصر کی اہلیہ اپنا قبول احمدیت کا واقعہ بیان کرنے کے بعد بیان کرتی ہیں، بیعت کے بعد ہماری زندگی یکسر بدل گئی۔ پہلی دفعہ احساس ہوا کہ میں ایک جماعت کا حصہ ہوں جو ایک جسم کی حیثیت رکھتی ہے جس کی روح اس کا امام ہے۔ میں نے وفور شوق میں بذریعہ ای میل حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت میں پہلا خط لکھا اور اس میں قبول احمدیت کا ذکر کر کے دعا کی درخواست کی۔ حضور انور کا جواب میری روحانی بیماریوں کے لیے تریاق لیے ہوئے تھا۔ حضور انور کے خط میں مندرج دعائیں پڑھ کر میرے جذبات اشکوں کی صورت میں آنکھوں کی دہلیز پر جھلملانے لگے اور مجھے یہ حدیث یاد آ گئی
جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیار ائمتکم من شرارہم الذین تحبونہم ویحبونکم ویدعون لکم وتدعون لہم، یعنی کیا میں تمہیں تمہارے بہترین ائمہ اور بدترین کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تمہارے بہترین ائمہ وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ بھی تم سے محبت کرتے ہوں، اور جن کے لیے تم بھی دعائیں کرو اور وہ بھی تمہارے لیے دعائیں کریں۔ یہ خیال آتے ہی میرے انگ انگ سے خلیفہ وقت کی اطاعت اور اس سے شدید محبت اور عقیدت پھوٹنے لگی۔ بہوالا الفضل انٹرنیشنل۔ خلیفہ وقت کی برکت سے پیدا ہونے والی روحانی تاثیر کا ذکر ایک غیر مسلم خاتون کی زبانی بھی سن لیجئے۔ مس کیرا ہائنیمن صاحبہ، جن کا تعلق محکمہ پولیس سے ہے، اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں، جب آپ کے خلیفہ حال میں داخل ہوئے تو مجھ پر ایک ناقابل بیان روحانی کیفیت طاری ہوئی، جو میں سمجھتی ہوں کہ قرآنی تعلیم کے حسن کی تاثیر کا اظہار تھا جو امام جماعت احمدیہ کو دیکھنے سے ہوا۔ کسی کی شخصیت کا ایسا اثر میرے لیے زندگی میں پہلا تجربہ تھا، اس لیے اب میری خواہش ہے کہ میں جماعت احمدیہ سے مضبوط تعلق استوار کروں اور اگلے رمضان کا سارا مہینہ آپ لوگوں کے ساتھ گزاروں، جس سے اس روحانی تجربے کو مزید تقویت ملے۔ بہوالا الفضل انٹرنیشنل۔ سامعین کرام، جنہوں نے اس آسمانی نعمت عظمیٰ کا انکار کیا، ان کے حالات سے کون واقف نہیں؟ وہ جو کہتے تھے کہ 5% نے خلافت کی بیعت کی ہے، آج وہ کہاں ہیں؟ اور ان کی خلافت کو ماننے والوں کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ انہوں نے اپنی جد و جہد کو انتہا تک پہنچا دیا، لیکن ہر کوشش بیکار اور ہر حربہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ حسن یکجہتی، صبر و وفا، ارتقاء سب نظام خلافت سے ممکن ہوا۔ منکرین خلافت سے پوچھیں ذرا، کیسے شمس و قمر ان پہ ڈھلتے رہے۔ پس کیا منکرین خلافت کا یہ عبرتناک انجام اس بات کی بین دلیل نہیں کہ جو خلافت کا منکر ہوگا، جو خلافت سے اپنا منہ موڑ لے گا، وہ دنیاوی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی ذلت کی گہرائیوں میں جا گرے گا۔ سامعین کرام، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اصلاح ہو؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے نفس پاک ہوں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اخلاقی اور روحانی معیار اچھے ہوں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق ہو اور ہماری عبادتوں کا معیار ویسا ہی ہو جیسا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے دن رات تقوی اور خوف خدا کے ساتھ بسر ہوں؟ اور کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نسلیں اور ہمارے عزیز و اقارب بھی یہی معیار حاصل کریں؟ یقیناً ہم میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، اگر ہم یہ معیار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ہمارے پاس صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے خلافت سے وابستگی۔ اس کے بغیر دنیا میں اور کوئی ذریعہ نہیں جس سے ہم یہ معیار حاصل کر سکتے ہیں۔ جو خلافت سے محروم ہیں یا خلافت کے انکاری ہیں، ان کے حالات ہمیں معلوم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان عظیم کیا ہے کہ ہم خلافت کے سایہ تلے دن رات روحانی ترقیات کی طرف رواں دواں رہ سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخلاص و وفا کے ساتھ حقیقی رنگ میں خلافت کے ساتھ وابستہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح وہی شاخ پھل لا سکتی ہے جو درخت کے ساتھ ہو، وہ کٹی ہوئی شاخ پھل پیدا نہیں کر سکتی جو درخت سے جدا ہو، اسی طرح وہی شخص سلسلہ کا مفید کام کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو امام سے وابستہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ رکھے تو خواہ وہ دنیا کے علوم جانتا ہو، وہ اتنا بھی کام نہیں کر سکے گا جتنا بکری کا بکروٹا۔ بس اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے تو میری آپ کو نصیحت ہے اور میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خلافت سے وابستہ ہو جائیں، اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ہماری ساری ترقیات کا دار و مدار
خلافت سے وابستگی میں پنہا ہے۔ باوالا الفضل انٹرنیشنل۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے 2 مختصر اقتباسات پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ تقوی پر قائم رہے، اگر آپ کا خلیفہ وقت سے عشق و وفا کا تعلق رہا اور نظام جماعت اور خلافت احمدیہ سے اطاعت اور احترام آپ کے دلوں میں موجزن رہا، تو آپ اللہ تعالیٰ کے ان دائمی انعامات کے ہمیشہ حقدار بنے رہیں گے جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے مومن بندوں سے فرمایا ہے۔ اس کی برکت سے آپ کے دین و دنیا بھی سنوریں گے اور آپ کو تمکنت بھی نصیب ہوگی، اور اس کی برکت سے آپ کے خوفوں کو خدا ہمیشہ امن میں بدلتا رہے گا۔ مگر عبادت اور اعمال صالحہ شرط ہیں، ان کو پیش نظر رکھیں اور خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے ہمیشہ مستعد رہیں، تو کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی اور دنیا و آخرت کی ترقیات سے آپ کو سرفراز کیا جائے گا انشاءاللہ۔ رسالہ انصار اللہ قادیان، خلافت احمدیہ، 7 سالہ جوبلی نمبر۔ حضور مزید فرماتے ہیں، اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جوڑ کر پھر خلافت سے کامل اطاعت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہی چیز ہے جو جماعت میں مضبوطی اور روحانیت میں ترقی کا باعث بنے گی۔ خلافت کی پہچان اور اس کا صحیح علم اور ادراک اس طرح جماعت میں پیدا ہونا چاہیے کہ خلیفہ وقت کے ہر فیصلے کو بخوشی قبول کرنے والے ہوں اور کسی قسم کی روک دل میں پیدا نہ ہو، کسی بات کو سن کر انقباض نہ ہو۔ خلیفہ وقت کی ہر صورت میں اطاعت اور نظام کی فرمانبرداری کی ایک اہمیت ہے اور ہر ایک پر یہ اہمیت واضح ہونی چاہیے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 31 جنوری 2014 عیسوی۔ شجر سے جو رہے وابستہ وہ پھلدار ہو جائے، جو کٹ کر گر گیا بے دست و پا بیکار ہو جائے۔ خلافت سے عقیدت کی جو رسم و راہ رکھتا ہے، نہیں ممکن وہ خالی ہاتھ یا نادار ہو جائے۔ نہیں تنہا خلافت کا جو دامن تھامے رکھتا ہے، یقین رکھو خدا خود اس کا یار غار ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔